السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 63 جس میں شرط و جزا کا بیان ہے۔ تو کلمات شرط میں آپ نے پڑھ لیا کہ ان کی تفصیل کون کون سے الفاظ ہیں جو شرط کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب اس کے متعلق کچھ ضروری باتیں جو اس سبق میں اس کو مکمل کر دیں گے۔ تو پہلے میں یہ بھی گزارش کروں کہ آپ پہلے کلمات شرط و جزا، کلمات شرط جو سبق تھا اس کو آپ پہلے دوبارہ ریپیٹ کر لیں، اس کے بعد اس کو سنیں تو انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا۔ تو بتا رہے کہ شرط و جزا کا مجموعہ 2 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے۔ شرط و جزا کا مجموعہ 2 کلموں پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں سے پہلا ہمیشہ فعلیہ ہوتا ہے اور دوسرا کبھی فعلیہ اور کبھی اسمیہ۔ یعنی جو پہلا شرط ہوتا ہے وہ شرط یعنی کہ جملہ فعلیہ ہوگی، چاہے وہ مضارع ہو، ماضی ہو، کچھ بھی جملہ فعلیہ، اور جزا یہ جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے، جملہ اسمیہ بھی۔ پھر بتا رہے کہ شرط و جزا کے باب میں 2 امور کا جاننا بہت ضروری ہے، 2 چیزوں کا اس میں جاننا بہت ضروری ہے شرط و جزا کے بیان میں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ نمبر 1 شرط و جزا کے اعراب۔ اعراب آپ کو جاننا ضروری ہے کہ اس پہ اعراب کیا دیں گے، یعنی ہم اس پہ کیا اعراب کب لگائیں گے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ دوسری چیز کہ جزا پر فا کے لانے یا لانے کی صورتیں، کب جزا پر فا لائیں گے کب نہیں لائیں گے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اس میں بہت لوگ الجھن میں پڑ جاتے ہیں کہ کب لائیں گے کب نہیں، تو اس کو انشاءاللہ اس میں بہت آسانی سے بیان کر دیا ہے۔ آپ اس کو ایک مرتبہ ضرور اچھے سے سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ سب چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے بتا رہے شرط و جزا کے اعراب۔ 2 چیزیں بتائیں، اس میں سے پہلی چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اس کے اعراب کے متعلق۔ تو بتا رہے کہ نمبر 1 جب شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہو تو دونوں پر جزم واجب ہے۔ شرط اور جزا دونوں فعل مضارع ہو تو دونوں پر جزم واجب ہے، جیسے ان تکرمنی اکرمکا، اگر تو میری تعظیم کرے گا تو میں بھی تیری تعظیم کروں گا۔ تو دیکھیں ان تکرم یہ بھی فعل مضارع اور اکرم یہ بھی فعل مضارع۔ ان تکرم یہ شرط ہے اور اکرم کا یہ جزا ہے۔ تو شرط و جزا دونوں فعل مضارع ہے تو دونوں پہ دیکھیے آخر میں جزم ہے۔ نمبر 2 اور اگر صرف شرط مضارع ہو تو شرط پر جزم واجب ہے۔ اگر صرف شرط مضارع اور جزا ماضی ہو یا جملہ اس میں کچھ بھی وغیرہ ہو تو شرط پر جزم واجب ہے، جیسے ان تصبر صبر تو، اگر تو صبر کرے گا تو میں بھی صبر کروں گا۔ تو ان تصبر راہ کو ساکن کر دیے، جزم دے دیے۔ اب بتا رہے نمبر 3 اور اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو فعل مضارع پر جزم اور رفع دونوں جائز ہے۔ دیکھیے پہلی صورت میں بتایا کہ دونوں اگر فعل مضارع ہو تو دونوں پر جزم واجب ہے، اور اگر شرط فعل مضارع ہو تو اس پر جزم واجب ہے۔ لیکن ایک صورت بتا رہے ہیں کہ اگر جزا فعل مضارع ہو، اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو اس صورت میں کیا ہے کہ فعل مضارع پر جزم اور رفع دونوں جائز ہے، چاہے تو آپ جزم دیں چاہے تو رفع دیں، جیسے ان استحدت اجتہد یا اجتہد، اگر تو محنت کرے گا تو میں بھی محنت کروں گا۔ تو آپ یہاں پہ اجتہد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اجتہد بھی۔ نمبر 4 اگر شرط و جزا دونوں ماضی ہو تو لفظاً ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، جیسے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، دونوں ماضی ہو تو ماضی چونکہ مبنیہ سے اس میں کچھ لفظاً کچھ عمل نہیں ہوگا۔ اب دوسری صورت بتائے تھے کہ جزا پر فا کے لانے یا لانے کی صورتیں، تو اس کے متعلق بتا رہے کہ چند صورتیں بعض اس میں۔ پہلی صورت تو یہ کہ فا کا لانا واجب، پھر دوسری صورت بتا رہے کہ فا کا لانا جائز، اور بعض صورتیں ایسی کہ جن میں فا کا لانا ناجائز ہے یعنی نہیں لا سکتے۔ تو 3 صورتیں، ایک تو واجب کی، ایک جائز کی، ایک ناجائز کی۔ اب تینوں صورتوں کو بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے وجوب کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ کن صورتوں میں فا کا لانا واجب ہے۔ تو نمبر 1 جب جزا جملہ اسمیہ ہو، جیسے من یقتل مؤمنا معتمدا فجزاؤ جہنم، جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو من یقتل مؤمنا معتمدا یہ پورا مل کے شرط بن جائے گا، پھر فجزاؤ جہنم، جزاؤہ جہنم یہ جزا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پہ جملہ اسمیہ ہے جزاؤہ، تو اس وجہ سے اس پہ فا کا لانا واجب ہے۔ نمبر 2 جب جملہ انشائیہ جزا بر رہا ہو، جیسے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا،
اور اگر تمہیں نہانے کی حاجت ہو تو خوب ستھرے ہو لو۔ تب یہاں دیکھیے فتحرو، اتحرو یہ فعل امر ہے، اور امر آپ نے پڑھا کہ انشاء کی ایک قسم ہے، تو جب جملہ انشائیہ پر رہا ہو جزا تو اس وقت بھی فاقہ لانا واجب ہے۔ اب یہ نہیں سوچیے گا آپ کے صرف فعل امر ہو تبھی، جملہ انشائیہ کا ہے تو جملہ انشائیہ کی مختلف قسمیں آپ نے پڑھی ہے جملہ انشائیہ کے بیان میں، تو ان قسموں میں سے کوئی بھی قسم آ جائے، استفہامیہ ہو یا نہیں وغیرہ، یا دعا ندا کچھ بھی عرض، تو بھی یہاں پہ جملہ فاقہ لانا واجب ہوگا جزا میں۔ اب نمبر 3، جب فعل ماضی قد کے ساتھ جزا بر رہا ہو۔ یہ اوپر تو جملہ اسمیہ کی صورت بیان ہو، اب یہاں بتا رہے کہ جملہ فعلیہ یعنی ماضی ہو، فعل ماضی، لیکن اس کے ساتھ قد ہو، قد کے ساتھ اس کا استعمال ہو، تو اس صورت میں بھی فاقہ لانا واجب ہے۔ جیسے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ نمبر 4، جب فعل مضارع منفی بغیر لا جزا بر رہا ہو، یا اس سے پہلے سین یا سوف آ جائے۔ جب فعل مضارع جزا بر رہا ہو بغیر لا کے، یعنی اس میں نفی تو کی گئی ہو لیکن لا کے بغیر، لا کے علاوہ دوسرے لن کے ذریعے نفی کی گئی ہو۔ اب لم کے ذریعے بھی ہوتی ہے لیکن اس کا ابھی آپ آگے پڑھیں گے۔ تو لا کے علاوہ دوسرے لفظ سے نفی کی گئی ہو، یا اس پر سین یا صوفہ آ جائے اس سے پہلے، فعل مضارع سے پہلے، تو اس صورت میں بھی فاقہ لانا واجب ہے۔ جیسے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے، اسے ہرگز وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو فَلَن يُقْبَلَ، لن آ گیا یہاں پہ، لن يُقْبَلَ، يُقْبَلَ فعل مضارع اس سے پہلے لن آ گیا، تو نفی تو ہے یہاں پہ، منفی ہے لیکن لا کے بغیر، لفظ لن سے، لا سے نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی فاقہ لانا واجب ہے۔ پھر سین اور صوفہ کے بارے میں کہا تھا تو اس کی مثال دے رہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اب اس میں دیکھیے سوفہ آیا ہے، ان خفتم عیلتا یہ پورا بن جائے گا شرط، اور یغنیکم اللہ من فضلہ پورا مل کے جزا۔ تب یغنی یہ فعل مضارع ہے اور سوفہ اس سے پہلے آ گیا، تو اس صورت میں بھی فاقہ لانا واجب ہے۔ اس کا ترجمہ تو لکھا ہی ہے کہ اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے۔ تو یہ وجوب کی 4 صورتیں بیان کی۔ اب جواز کی صورت بتا رہے تو اس کی 2 صورتیں ہیں کہ جب فعل مضارع مثبت یا منفی بلا ہو، منفی بلا یعنی کوئی بلا وبا وغیرہ نہیں کہہ رہے، بلا یعنی کہ لام کے ساتھ ہو۔ جب فعل مضارع مثبت ہو یا منفی ہو لیکن لام کے ساتھ ہو، منفی، تو جزا بر رہا ہو، تو اس صورت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں 2 صورتیں جائز ہیں۔ ایک تو آپ فا کو لا بھی سکتے ہیں اور چاہے تو نہیں لائے، یعنی جائز ہے فاقہ لانا، آپ کی مرضی، آپ چاہے تو لائے یا نہیں لائے۔ تو مثبت فعل مضارع مثبت کی مثال دے رہے ان یضرب فاضرب، اگر تو مارے گا تو میں ماروں گا، تو اس میں دیکھیے اگر وہ مارے گا تو میں ماروں گا، تو ان یضرب فاضرب، اب یہاں پہ فاضرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور فاضرب اور صرف اضرب بھی پڑھ سکتے ہیں، فا نہیں لائیں گے تو بھی چلے گا۔ پھر مضارع منفی بلا کی مثال، یعنی مضارع منفی ہو لیکن لا کے ساتھ، جیسے ان یضرب فلا اضرب، اور لا اضرب بھی جائز ہے، چاہے تو فا کو لائے چاہے تو نہ لائے۔ اب آخری صورت بتا رہے ہیں کہ عدم جواز کی صورت کیا ہے، یعنی کہ صورت میں فا کو لانا جائز نہیں۔ تو 2 صورتیں بیان کریں۔ نمبر 1، جب ماضی بغیر قد کے جزا بر رہا ہو، جزا فعل ماضی بر رہا ہو اور بغیر قد کے، تو اس صورت میں کیا ہے کہ فاقہ لانا جائز نہیں۔ جیسے ان کلمتنی کلمتک، اگر تو مجھ سے بات کرے گا تو میں بھی تجھ سے بات کروں گا۔ فرق آپ دیکھتے رہے، قد کے ساتھ ماضی آئے گا تو اس صورت میں فاقہ لانا واجب ہے، اور اگر بغیر قد کے ہو تو اس وقت فاقہ لانا جائز نہیں۔ نمبر 2، جب فعل مضارع منفی بلم جزا بر رہا ہو، دیکھیے میں نے کہا تھا کہ لا کے ذریعے نفی نہیں ہو تو اس صورت میں واجب ہے، اور لن کے ذریعے ہو لیکن لم کے ذریعے ہو تو اس صورت میں فاقہ لانا جائز نہیں۔ جیسے من یسرق لم ینجح، جو چوری کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ اب مشق ہے اس میں مندرجہ ذیل جملوں میں بتائے کہ کہاں فاقہ لانا واجب اور کہاں جائز اور کہاں ناجائز ہے۔ تو صورتیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو آپ پہلے 4 صورتیں دیکھیں جو واجب کی ہیں، ان میں سے کوئی ہو تو فاقہ لانا واجب ہے، پھر دوسری 2 صورتیں،
پھر آخر کی صورتیں، تینوں صورتیں آسانی ہیں انشاءاللہ، یہ تو آپ حل کر ہی لیں گے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو آپ انشاءاللہ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔